السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ سب کے ساتھ بات کروں گی نماز کے بارے میں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے، لیکن آج ہم اس کی اہمیت کھو چکے ہیں۔ نماز تو ہم سب پر فرض ہے نا، اس لیے ہمیں ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے نا تو کل قیامت کے دن یہ ہمیں کیسے بچائے گی؟ آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تو سب سے زیادہ نقصان ہماری نماز کا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں شادی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے، آپ کو کہیں جانا ہے یا آپ کے گھر کوئی آ رہا ہے، آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے یا بالکل ہی نہیں چل رہا، آپ پر کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی بیماری پہنچ گئی ہے آپ کو، تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا نقصان ہماری نماز کو اٹھانا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ تو فرض ہے نا، ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے نا وہ اسموتھلی چلتی رہتی ہے، صرف چھوٹ جاتی ہے تو ایک نماز۔ باقی کام نہیں چھوڑتے ہم، لیکن اسے ہم بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ اسے ہم نے رکھا ہے قربانی کے لیے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، اگر ہم دل سے محسوس کریں نا تو ہمیں پتہ چلے کہ نماز کی ہی قربانی کیوں دیتے ہیں ہم، باقی چیزوں کو کیوں نہیں قربان کر دیتے۔ نماز ہمارے لیے سب سے اہم کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ انسان اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو کیا وہ ہمیں دیتا نہیں ہے؟ دیتا ہے۔ تو جب وہ ہمیں بلاتا ہے تو ہمیں بھی تو لبیک کہنا چاہیے نا۔ ہم کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہمیں نماز نہ پڑھنے کا جو انجام ہے نا، ایک تو وہ پتہ نہیں ہے اور دوسرا ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں بھی پڑھتے، یا پھر اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے ان کا طریقہ صحیح نہ ہو، اس میں خشوع و خضوع نہ ہو۔ لیکن اکثر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے نا تو نماز پڑھتے ہیں اور جیسے ہی وہ پریشانی یا تکلیف دور ہوتی ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بیماری میں نماز پڑھ لیتے ہیں اکثر، اور اکثر لوگ کہتے ہیں فرصت ہوگی تو نماز پڑھ لیں گے، ہاں۔ اور جب ہمارے ہاں ایگزامز چل رہے ہوتے ہیں نا بچوں کے، تو نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور بہت جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ یعنی نماز کو ہم اپنی ضرورتوں کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ فرض ہے، آپشنل نہیں ہے۔ اور یہاں تو بات دیکھیں نا، ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے ہلاکت کا کہا گیا، اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ واللہ عالم۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی اسلام قبول کرنے آتا تھا تو کلمہ شہادت کے بعد، غسل وغیرہ کے بعد پہلا کام نماز کا ہوتا تھا۔ یعنی مسلمان ہوتے ہی نماز سے معافی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں، پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم دیکھیں ذرا ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ ہم اکٹھے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو چند افراد اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور باقی سب اپنی دوسری چیزوں میں بیزی ہو جاتے ہیں۔ کسی نے موبائل پکڑ لیا، کوئی کچن میں چلا گیا، کوئی باہر چلا گیا، سارے کام ہمیں اس وقت یاد آ جاتے ہیں جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کھلی نافرمانی ہے نا، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اور کیا نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے اور ہم نہیں جا رہے۔ لیکن یہ عملی نافرمانی ہوتی ہے نا، اس لیے ہمیں لگتا ہے ہم نے تو کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں بولے کہ ہم اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا ہم کریں گے۔ تو خالی الفاظ پہ نہ جائیں، اپنے عمل کو دیکھیں، ہمارا عمل کیا ظاہر کر رہا ہے۔ تو بس ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے، نماز کو پرائیورٹی دیں، اس کو سب سے اوپر رکھیں، تو ہی ہم زندگی میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اسی پیغام کے ساتھ اپنے آج کی آڈیو کو میں اختتام کرتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔